عموماً تصحیح ہوتی رہتی ہے، کہتے ہیں جی قیامت کے دن فلاں جانور مشہور ہوگا، فلاں جانور یہاں کھڑا ہوگا، فلاں یہ ہوگا، فلاں وہ ہوگا۔ سن لیں، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے۔ اصلاً قرآن نے یہ بات ذکر ہی نہیں کی کہ جانور بھی قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ جو جس عالم کے لیے خلق ہوتا ہے وہ اسی عالم میں رہتا ہے اور اسی عالم میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حیوان کیوں خلق ہوئے ہیں عزیز محترم؟ یہ آپ کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ آپ استعمال کریں گے، وہ اپنے مقصد کو پہنچ جائیں گے، لیکن آپ کو اس حیوان کو اپنے مقصد تک پہنچانا ہے۔ حیوان اگر عالم معاشر میں جائے گا تو آپ کے وجود سے ہوتا ہوا جائے گا۔ توجہ کریے گا، جملہ بڑا نازک ہے اور مطلب بڑا عظیم ہے جو قرآن نے ذکر کیا۔ جانور قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے، فوراً قرآن نے کہا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جس زمانے میں، جس عالم میں، جس جگہ پہ وحوش کہتے ہیں جانوروں کو، جب جانوروں کو محشور کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ جانور ہیں، یہ گائے بھینس بکری ہے جو کل قیامت کے دن عالم معاشر میں پہنچی ہوگی۔ اصلاً جانوروں کا کوئی معاشر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ معاشر اس کا ہوتا ہے جس کی شریعت آئے، معاشر اس کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا جائے، معاشر ان کے لیے ہوتا ہے جن کے لیے ہادی بھیجے جائیں، معاشر میں ان کو جانا ہے جن کے لیے ائمہ کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، حیوانوں کے لیے کوئی شریعت آئی ہے؟ حیوانوں کے لیے کوئی نبی آیا ہے؟ حیوانوں کے لیے کوئی ملائک آتے ہیں؟ حیوانوں کے لیے خدا نے کوئی شریعت نامہ بھیجا ہے؟ جب کچھ بھی نہیں ہے تو یاد رکھ لیں، حیوان قیامت کے دن معشور نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ آیت کیا کہتی ہے؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانوروں کو معشور کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ جانور نہیں ہوں گے، یہ وہی انسان تھا جو بشر بن کر دنیا میں آیا اور اپنے اعمال کے نتیجے میں جانور بن کر اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچا ہے۔